کرتے آتا ہوں، ہمارا تو معاملہ اور ایمان اور دین یہ ہے کہ ہم تو اس بات کو ہی دین میں نہیں تسلیم کرتے جو بات صحابی سے نہیں آتی ہو ہم تک. تو آپ کہاں بول رہے ہیں ہم کو ہم صحابہ کو. اور خلفاء راشدین کا مقام ان کا تو ہم اتنا احترام کرتے سی کوئی انتہا نہیں. لیکن پھر یہ مسئلے کیوں نہیں لیتے میرے بھائی؟ طلاق کا جہاں تک مسئلہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، وہ آپ کا ایک اجتہادی مسئلہ تھا اور وہ ایک سیاسی قدم تھا جس کو ہم کہیں گے تعزیراتی حکم. سمجھتے ہیں آپ؟ ایک جوڈیشل ججمنٹ تھا کہ لوگ طلاق کو مذاق بنا رہے تھے، تو لہٰذا آپ نے کہا، ان کا مقصد شریعت بدلنا نہیں تھا، لوگوں کو سختی کرنا تھا کہ طلاق کو مذاق مت بناؤ. لوگ اس زمانے میں 1 2 3 طلاق 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 بول رہے اور بول رہے تو حرام ہو گئی. پھر لیکن معلوم تھا واپس لے سکتے، پھر لے رہے. تو کہا آپ جو 3 دیں گا میں اس کو 3 مان لوں گا، تاکہ لوگ طلاق دینا چھوڑ دے، سوچ وچار کر کے طلاق دے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ کوئی وہ نہیں. اور آپ کے زمانے میں اور حدیث کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ. آپ سمجھ یہ تھوڑی کہا جس پہ میرے صحابہ ہے، میں پہلے، نبی پہلے اور پھر صحابہ، ہے نا. تو نبی نے کیا کیا طلاق کا معاملہ؟ آپ کے زمانے میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. تعزیراتی حکم کے تحت حضرت عمر کا یہ قول بھی لیا جا سکتا ہے زمین زمانے اور حالات کے اعتبار سے. ٹھیک. حضرت عثمان کو نہیں مانتے کہ تم نے اذان دی تھی. دیکھو ہم لوگ ڈبل اذان دیتے. حضرت عثمان نے اذان دی تھی جمعہ کی 2 اذانیں. کیوں کی تھی؟ وہ بھی ایک اجتہاد تھا ان کا، ضرورت تھی وقت کی کہ مدینہ بڑا شہر ہو گیا تھا، ایک میٹروپولس سٹی ہو گیا تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ایک دکاندار نے اپنی دکان کو جمعے کی نماز کے وقت بھی کھلا رکھا. حضرت عمر نے خطبے کے لیے آپ چڑھ گئے، خطبے کے بعد رپورٹ ہوئی کہ دکان کھلی، جبکہ جمعہ کو دکانیں بند کرنا ضروری تھی. تو آپ اس دکاندار پہ کیس چلایا گیا. وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، عثمان میں اس لیے جمعہ کو نہیں آیا کہ مجھے تو اذان سنائی نہیں دی. حضرت عثمان نے کہا بات تو صحیح ہے، اس کی مسجد مدینہ بڑا ہو رہا ہے، مسجد نبوی کی اذان نہیں ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایک بروج بنایا آپ نے، ایک اور پلر ایک جو ہے مینار بنایا شہر کے اس کونے میں، اور کہا وہاں بھی اذان دی جائیں گی. تو پہلی اذان دی جاتی مسجد میں، دوسری اذان دی جاتی وہاں، تاکہ جب خلیفہ بیٹھ جاتا آ کر ممبر پہ تو دوسری اذان دی جاتی تاکہ سارے لوگ سن لے کہ جمعے کی اذان ہو گئی. تو یہ ایک حکم تھا. تو ہم بھی کہتے دیجئے نا، حضرت عثمان کی ضرورت ہے تو آج دیجئے نا، لیکن دونوں اذانیں مائک میں ہوں گی. یہاں ایک اذان مائک میں اور دوسری امام صاحب کو، پہلی اذان مسجد میں دوسری مسجد کے باہر. تو ایسے ہی کرنا، پہلی ادھر یا ادھر، یا نہیں جب ضرورت نہیں باہر جانے کی تو پھر مائک میں دونوں دینا، مائک میں دونوں دینا. دونوں اذانیں پبلک کے لیے. ایک اذان ہے جمعے کا وقت ہو گیا ہے، دوسری اذان ہے کہ اب آکی خطیب ممبر پر بیٹھ چکا ہے، اندر آ جائیے. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ نہیں مانتے جناب، اپنی منمانی کر رہے آپ. عثمان ایک حکم دے، تم ایک طرح سے لاگو کرے اور بولے ہم نہیں مانتے عثمان. ہم تو کہہ رہے ضرورت ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، بالکل دی جا سکتی دوسری اذان. پورے سعودی عرب میں دی جاتی دوسری اذان، پورے خلیج گلف میں دی جاتی. کیوں؟ وہ مانتے ہیں نا اس مسئلے کو، وہاں ضرورت بھی ہے. جمعہ کی چھٹی ہے، لوگ وہ ہوتے تو پہلی اذان دے دی گئے، لوگ اٹھ رہے ہیں، سستا لے رہے ہیں، دوسری اذان چلو خطیب آ گئے، بھاگو جلدی نماز کو. ہو سکتا ہے نا. تو بہرحال ہم اماموں کو مانتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن ہم ایسی اندھی تقلید کی قائل نہیں ہیں جس میں اللہ کی کتاب، اس کے رسول کے واضح حکم کے بعد بھی میں یا کوئی شخص کہے میں فلاں امام کو مانتا ہوں. یہ درست نہیں.